اے انسان، کس چیز نے تجھے غافل کر دیا ہے اپنے رب کے بارے میں جو بہت جنرس ہے، بہت کریم ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں لوگوں کی بڑی شکایات ہیں، اللہ معاف کرے، پیسو شکایات بھی ہوتی ہیں۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے ایکٹیو شکایات، کوئی بندہ منہ سے کہہ دے جی کہ نہیں جی کوئی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ بندے کا اپنے رب کے بارے میں اس کی معرفت ہونا، رب کے بارے میں علم ہونا، نمبر 1۔ نمبر 2، بندے کو اپنے بارے میں علم ہونا۔ کیا مطلب؟ اپنے بارے میں علم ہونا کہ اس کی اوقات کیا ہے، اور رب کے بارے میں علم ہونا کہ اس کی معرفت کیا ہے۔ کہ ہم لوگوں کو تو اپنے دکھڑے سنانے پہ آئیں تو ایک ایک گھنٹہ سناتے ہیں، لیکن اللہ سے ہاتھ اٹھا کے دعا بھی نہیں کرتے، 5 منٹ بھی نہیں دعا کرتے، سجدے میں باتیں نہیں کرتے، تہجد میں نہیں اٹھ پاتے۔ کہ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات مرسی والی ہے، رحمت والی ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ بندوں سے بھی مرسی نکلے۔ یعنی کہ if I am not merciful to his مخلوق، to his people، یعنی کہ ہم لوگوں کے ساتھ، اللہ کی مخلوق کے ساتھ رحم نہیں کر رہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کیسے رحم کرے گا؟ تو وہ انسان کا جو بیسیکلی کنسیپٹ ٹھیک بننا تھا وہ چینج ہو گیا کسی اور طرف۔ اب ہم لوگ اللہ کو مٹیریلسٹک چیزوں میں ڈھونڈتے ہیں۔ ہم لوگ کہتے ہیں میری جاب نہیں لگی، وچ مینز اللہ از ناٹ دیئر۔ مجھے فلاں لڑکی پسند تھی، میری اس سے شادی نہیں ہوئی، اللہ از ناٹ دیئر۔ میں نے بڑی دعائیں کی تھیں اس کے لیے، کلام۔ اچھا، لیکن علی بھائی اب یہاں پہ نا ایک بڑا پریکٹیکل کویسچن ہے جو کہ بچوں کے پرسپیکٹیو سے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ دیکھیں، یہ آئی ایم شیور کہ نن آف اس وڈ ناٹ ایگری، انبیاء علیہم السلام کا یہ جو رویہ ہے، یہ جو لگن ہے، چاہت ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، لیکن حقیقت یہ ہے جب ہم اپنی بات کرتے ہیں تو معاملہ ایسا نہیں ہے، سیدھی بات ہے۔ اس کا جواب مجھے ابن القیم رحمہ اللہ کے، اور آج امام ابن قیم کا ذکر ہم بہت کریں گے کیونکہ ان کا یہ ایک ٹاپک ہے، انہوں نے ان کی ایک چیز پڑھ کے یہ مسئلہ میرا حل ہو گیا۔ اچھا، امام ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ پوورٹی، مفلسی، 2 قسم کی ہے۔ صحیح، پوورٹی عام لینگویج میں جس کو ہم سمجھتے ہیں، انہوں نے کہا کہ نمبر 1 تو پوورٹی ایز از انڈرسٹوڈ، صحیح، جو کہ انہیرنٹ ہے، اور جو کہ کیا کہتے ہیں انہیرنٹ ٹو آل ہے، یعنی کہ کچھ بے بسی جس میں ہم بے بس ہیں، مثلاً قضائے حاجت ہے، دا نیڈ ٹو گو ٹو واش روم ہے، نیند ہے، یہ ساری چیزیں انہیرنٹ ہیں سب کے لیے۔ صحیح۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ ایک دوسری پوورٹی ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں ہمارے اندر نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم وہ فیلنگ نہیں لے پاتے جو کہ انبیاء علیہ السلام نے لی۔ ٹھیک ہے، وہ دوسری پوورٹی وہ کہتے ہیں والنٹری پوورٹی۔ اچھا، وہ کہتے ہیں والنٹری پوورٹی یہ ہے ایکنالجنگ ونز ہیلپ لیسنس، صحیح بات ہے، اپنے آپ کو ہیلپ لیس سمجھنا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو ہیلپ لیس سمجھنے کی کیفیت بھی 2 وجہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ There are 2 reasons why somebody would feel helpless and therefore attain in voluntary poverty۔ وہ کیا ہے؟ ایک بندے کا اپنے رب کے بارے میں اس کی معرفت ہونا، رب کے بارے میں علم ہونا، نمبر 1۔ نمبر 2، بندے کو اپنے بارے میں علم ہونا۔ کیا مطلب؟ اپنے بارے میں علم ہونا کہ اس کی اوقات کیا ہے، اور رب کے بارے میں علم ہونا کہ اس کی معرفت کیا ہے۔ therefore یونس علیہ السلام کی کیا دعا تھی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یعنی کہ ہی ایکنالجڈ the status of اللہ، اور انہوں نے خود کیا کیا؟ انی کنت من الظالمین، ڈیٹیلز میں نہیں گئے۔ اور ابن قیم کہتے ہیں دس از دی ایسنس آف اسٹرینتھ اینڈ ہیپینس، اور یہی وجہ اس آیت کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کذالک ننجی المؤمنین۔ یہ آیت جو ہے یہ تمام اہل ایمان کے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ کیا بات! تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایبسٹریکٹ نہیں ہے بات، اٹ بوائلز ڈاؤن ٹو دا فیکٹ، جتنا اللہ تعالیٰ کی معرفت ہوگی اتنی یہ چیزیں ان ایبسٹریکٹ اور ٹینجبل لگیں۔ زبردست، زبردست۔ مجھے قرآن کی آیت یاد آ گئی، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ اے انسان، کس چیز نے تجھے غافل کر دیا ہے اپنے رب کے بارے میں جو بہت جنرس ہے، بہت کریم ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں لوگوں کی بڑی شکایات ہیں، اللہ معاف کرے، پیسو شکایات بھی ہوتی ہیں۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے ایکٹیو شکایات، کوئی بندہ منہ سے کہہ دے جی کہ نہیں جی کوئی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ کئی لوگ آتے ہیں ہمارے پاس کاؤنسلنگ کے لیے، میں نے اللہ معاف کرے کچھ کو ایسی باتیں کرتے دیکھا ہے کہ یار ہم نے تو بڑی ایفرٹس کی، اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم نہیں کر رہا، وغیرہ وغیرہ۔ تو آئی تھنک اللہ از گیونگ دیم اے ریمائنڈر کہ یہ جو تمہارا بلیف ہے میرے بارے میں، اس بلیف کی طرف تم چلے کیسے گئے؟ میں تو اس کو ایسے دیکھتا ہوں، یعنی تمہارے پاس پروف کیا ہے؟ صرف یہ کہ ایک تمہاری دعا جو ہے وہ قبول نہیں ہو رہی، اور اس کی کیا ریزنز ہیں اس کے پیچھے۔ تو
यंगस्टर्स को मैं चाहता हूँ हम इस तरह तवज्जो दिलाएं कि ये जो आयत है ना कि किस चीज़ ने तुम्हें गाफिल किया है, व्हाट डू यू थिंक, वो क्या फैक्टर्स हैं जो अल्लाह से गाफिल किए हुए हैं हमें, कि हम लोगों को तो अपने दुखड़े सुनाने पे आए तो एक एक घंटा सुनाते हैं, लेकिन अल्लाह से हाथ उठा के दुआ भी नहीं करते, 5 मिनट भी नहीं दुआ करते, सजदे में बातें नहीं करते, तहज्जुद में नहीं उठ पाते. What are those factors? इस पे मैं बात करना चाहता अली भाई इसका जवाब देने से पहले इब्न क़य्यिम की बहुत मज़े की बातें भी हैं, लेकिन उनके 2 कोटेशंस ऐसे हैं जो कि बड़े हार्ड हिटिंग हैं सही इस चीज़ में. तो मैं समझता हूँ कि इसके जवाब से पहले हम ज़रा उनको सुनते हैं और फिर इंशाल्लाह जवाब को समझने की कोशिश करते हैं. इब्न क़य्यिम रहिमहुल्लाह ने जवाब अल काफ़ी में कहा कि दुनिया के अंदर बहुत सारी चीज़, देयर आर मेनी थिंग्स इन द वर्ल्ड विच इफ़ अ पर्सन लूजेस उसकी रिप्लेसमेंट मिल जाएगी. ठीक है, लेकिन वो कहते हैं कि अगर कोई अल्लाह ताला की मार्फत खो दे, सुभान अल्लाह, इफ़ समबडी वाज टू लूज अल्लाह ताला, द मारिफा ऑफ अल्लाह, तो फिर वो उसको कभी भी नहीं मिल सकती. यानी कि थोड़ा एक्सप्लेन कर. मार्फत का मतलब अल्लाह ताला के बारे में नॉलेज. क्या मतलब? फॉर एग्जांपल मैं आपको एक इसका हिंट देता हूँ. नॉलेज का क्या मतलब है? अल्लाह ताला का प्यारा नाम है अर्रहमान, बेशक, इसी तरह अर्रहीम. हमें सबको इसका मतलब पता है, द मर्सीफुल. अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा रहम करने वाले हैं और दवाम के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ रहम करते हैं. बेशक. इसका मेरी और आपकी लाइफ पे इम्पैक्ट क्या होना चाहिए? सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. और उसका स्कॉलर जवाब ये देते हैं कि अगर अल्लाह ताला की ज़ात मर्सी वाली है, रहमत वाली है, तो अल्लाह ताला ये चाहते हैं कि बंदों से भी मर्सी निकले. यानी कि इफ़ आई एम नॉट मर्सीफुल टू हिज मखलूक, टू हिज पीपल, यानी कि हम लोगों के साथ, अल्लाह की मखलूक के साथ रहम नहीं कर रहे, तो फिर अल्लाह ताला हमारे साथ कैसे रहम करेगा? और ये एक हदीस का मफहूम भी है कि जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया. बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक. तो इसीलिए इफ़ बाकी सारी चीज़ें इंसान से गुम हो जाएं, खो जाएं, उसकी रिप्लेसमेंट मिल जाएगी, लेकिन अगर अल्लाह ताला चले गए उसकी रिप्लेसमेंट कोई नहीं है. इसीलिए इब्न क़य्यिम एक और जगह तरीक़ुल हिजरतैन में कहते हैं कि ताज्जुब होता है, आई एम अमेज्ड एट पीपल जो कि दे आर एजिंग इन देयर लाइफ, ज़माना गुजरता जा रहा है, उम्र भी बढ़ती जा रही है, लेकिन दिल पे पर्दे पड़ते जा रहे हैं. इब्न क़य्यिम कहते हैं कि अल्लाह ताला की मार्फत तो दूर की बात है, उसकी खुशबू तक भी नहीं वो पहुंच सके. जैसे दुनिया में खाली हाथ आए थे वैसे ही खाली हाथ चले गए, और दुनिया में वो कहते हैं जो सबसे अच्छी चीज़ थी उसको लिए बगैर ही वो चले गए. इसीलिए सलफ़ सालिहीन का वो हमारे मुग़ीरा भाई बहुत कोट करते हैं. वो कहते हैं कि सलफ़ सालिहीन में से कुछ लोग कहा करते थे कि अगर बादशाहों को पता लग जाए कि व्हाट डू वी हैव, तो वो तलवारें लेके हमारे पीछे चलें. यानी कि वो सुकून जो कि मैनिफेस्ट होता है अल्लाह ताला के नॉलेज के बारे में, अल्लाह ताला की मार्फत. यानी जस्ट टू कंक्लूड इन वन सेंटेंस आपकी बात कि द ग्रेटेस्ट सुपर पावर दैट यू कैन हैव इन दिस वर्ल्ड इज नोइंग अल्लाह सुब्हानहू, बिल्कुल ऐसे, नोइंग योर लॉर्ड. अलीम, ये जो मैंने कहा कि सोर्सेज व्हाई पीपल गेट डाइवर्टेड एंड नॉट बिलीव, जैसे अल्लाह ने कहा ना, किस चीज़ ने मेरे बंदे तुझे दूर किया हुआ है. एक्चुअली अली भाई मैं समझता हूँ कि हमारे इंसान की ना, हमारी जो अपब्रिंगिंग है ना, उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है. बीइंग मुस्लिम्स, हम लोगों की जो डायमेंशंस हैं अपनी पेरेंटिंग की, बच्चों की तरबियत की, वो टोटली डिफरेंट हो चुकी है. बच्चे को आपने अपने फैमिलीज़ में देखा होगा, मैंने भी अपनी फैमिलीज़ में देखा है, हम बच्चे को पहले तो अल्लाह को इंट्रोड्यूस नहीं कराते एट वेरी यंग एज. मैं प्रैक्टिसिंग क्लास की बात नहीं कर रहा, मैं नॉर्मल जो हमारे लोग हैं उनकी बात कर रहा हूँ. हम अल्लाह को इंट्रोड्यूस जब कराते हैं तो इस तरह कराते हैं कि तुम्हें पता है अल्लाह ने तुम्हें ये हुक्म दिया कि तुमने ऐसे करना है. यानी हमने ये नहीं बताया कि हु इज़ अल्लाह. आप देखें कुरान पाक खोलते हैं आप, तो जो पहली सूरत है सूरत फातिहा, अल्लाह ताला उसमें अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करा रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. मतलब अपनी 2 अल्लाह ताला ने सिफ़ात बताई हैं और वो इंतहाई रहम वाली बताई हैं. दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला. हमने बच्चों के दिलों में खौफ पैदा किया, उनको अल्लाह से मार्फत नहीं कराई, जिस तरह जिशान भाई भी बात कर रहे थे. हमने उनको नहीं बताया हाउ मर्सीफुल अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज़. देखें जिस तरह अभी अली भाई हम पहले डिस्कस कर रहे थे, ठीक है रूल्स रेगुलेशन सारा कुछ होता है, इस्लाम की शरीयत है, लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान के बहुत हिस्से में अपने आप को इंट्रोड्यूस कराया, अपनी डिफरेंट क्वालिटीज़ बताई हैं, अपने नाम बताए हैं डिफरेंट. क्यों बताएं? सवाल है ना, क्यों बताएं? सही बात. तो जब हमें वो नहीं कराया गया ना, फिर वही बच्चे जब बड़े होते हैं तो उनके बिलीफ ये होते हैं कि यार अल्लाह ताला सिर्फ मारते हैं, अल्लाह ताला की सिर्फ जहन्नुम है, वो मैं ये नहीं करूँगा तो मुझे इसकी सज़ा मिलेगी. बिल्कुल. तो वो फिर ना एक आप समझ लें कि उनके माइंड में एक बड़ा अजीब सा इमेज है अल्लाह ताला का.
اس کے برعکس جب وہ دنیا میں دیکھتے ہیں نا، ابھی اب سانگس دیکھ لیں، ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے بالی ووڈ ہو گیا، ہالی ووڈ ہو گیا، اس میں وہ نا آپ کی جو توجہ ہے نا وہ اللہ سے ہٹا کے نا انسانوں پہ لے آتے ہیں. ایون ان اسپیسیفکلی ان بالی ووڈ بہت سے سانگس میں وہ پراپرلی نام یوز کرتے ہیں خدا کا، اللہ کا نام، تاکہ انسان کا نا، اور وہ بڑا سافٹ امیج دیتے ہیں کہ تجھ میں رب دکھتا ہے، مطلب بہت مٹیریلائز کر دیتے ہیں انسان کو. تو وہ انسان کا جو بیسیکلی کانسیپٹ ٹھیک بننا تھا وہ چینج ہو گیا کسی اور طرف. اب ہم لوگ اللہ کو مٹیریلسٹک چیزوں میں ڈھونڈتے ہیں. ہم لوگ کہتے ہیں میری جاب نہیں لگی، وچ مینز اللہ از ناٹ دیئر. مجھے فلاں لڑکی پسند تھی، میری اس سے شادی نہیں ہوئی، اللہ از ناٹ دیئر. میں نے بڑی دعائیں کی تھیں اس کے لیے. اور واللہ اس کی مثال علی بھائی اسی طرح ہے کہ آپ دیکھ لیں ایک بہت بڑی دیوار ہے اور آپ وہاں پہ کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ اس دیوار کے پڑے سے ایک اسٹارم از کمنگ. چھوٹا بچہ آپ کا کھڑا ہوا ہے نیچے، وہ ضد کر رہا ہے نہیں بابا میں نے جانا ہے اس طرف، اور وہ اسٹارم نہیں دیکھ رہا. آپ اسے کہتے ہیں نہیں جانا، روک لیتے ہیں اس کو. وہ اس کے دل میں آئے گا، چونکہ اس کی ابھی اتنی عقل نہیں ہے، جس طرح ذہان بھائی بات کر رہے تھے، ابھی ہماری اوقات بھی ہمیں پتہ نہیں ہوتی نا، تو اس کا اپنا دماغ ابھی کام نہیں کرتا. ہی کانٹ پروسیس آل دوز تھنگز، اور آپ پہ ٹرسٹ بھی نہیں کر رہا. ٹھیک ہے، تو وہ آپ نے اسٹارم سے بچا لیا اس کو، اور اس اسٹارم نے اس کو تباہ کر دینا تھا. لیکن وہ چونکہ آپ جانتے تھے نا، تو ہم اسی لیے اللہ پہ کوشچن کرنا شروع کر دیتے ہیں، یار میرا یہ کام نہیں ہوا. ہم مطلبی مسلمان ہیں نا، ہم مطلبی مسلمان ہیں. ہمیں پیپرز، آپ آنیسٹلی اسپیکنگ ہم سارے ٹیچرز بھی رہے ہیں، یونیورسٹیز میں پیپرز کے ٹائم پہ مسجدیں فل ہوتی ہیں. مطلب ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے مقصد کے لیے بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں. اللہ میں پورا سال آپ کے سامنے نہیں آیا، آئی ڈونٹ نو ہو یو آر، لیکن اب چونکہ میرا ایگزام ہے، میرا وائوا ہے، وہ بڑا اچھا ہونا چاہیے، تو پلیز آپ میرے نمبر دے دیں. نمبر آ جائیں گے پھر اللہ حافظ، پھر میں آپ کو اگلے سال جب دوبارہ پیپرز آئیں گے تب دیکھوں گا، یا کوئی مشکل آئے گی تو تب دیکھوں گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ علی بھائی اس میں اپ برنگنگ ہمارے پیرنٹس کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا اچھا امیج جو ہے، جو ان ریئلٹی اللہ تعالیٰ جو حق ہے، حق بتائیں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے قرآن میں ایک آیت ہے جو مجھے بڑی ہمیشہ نا بہت شیک کرتی ہے، وما قدر اللہ حق قدری. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں نے جس طرح اللہ کی قدر کرنی چاہیے تھی نا، وہ حق ادا نہیں کیا. تو مطلب آپ یہ سن کے آپ کانپ نہیں جاتے؟ بے شک. مطلب آپ نے اللہ تعالیٰ کو پہچانا ہی نہیں، آپ نے امیدیں غلط لگا لی اپنی. آپ دیکھیں یعقوب علیہ السلام جب اپنے بیٹے کی کاؤنسلنگ کر رہے ہیں، پیارے بیٹے کی، یوسف علیہ السلام کی، تو ہر کاؤنسلنگ اینڈ ہو رہی ہے اللہ کے تعارف سے. غور کیا سورہ یوسف کہ بیٹا بے شک اللہ سمیع ہے، بے شک اللہ العزیز ہے. یعنی اسی طرح لقمان علیہ السلام کی ایڈوائس دیکھ لیں، اسی طرح یعقوب علیہ السلام کی ڈیتھ بیڈ پہ بھی ایڈوائس ہے کہ بیٹا شرک نہ کرنا، توحید والے ہی بننا. یعنی ہر موقع پہ اللہ کا تعارف موجود ہے. ایک فیکٹر میں اور دیکھتا ہوں ذیشان، میں چاہتا ہوں اس پہ آپ بھی کمنٹ کریں کہ علیم نے بڑا امپورٹنٹ بات کی کہ ہم نے نا یہ سمجھ لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بس مٹیریل خواہشات کے لیے پکارنا ہے.